نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 اور 215 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے اختلافات شروع کیے، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کیا، ضد اور عناد کی بنیاد پر ضد اور عناد باندھا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کامل ایمان والے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو جس طرح احکام میں ایمانیات میں اسلام میں داخل ہونا ہے، اسی طرح جو جزوی اعمال ہیں اس کے اندر بھی اسلام کی اطاعت کرنی ہے، اس میں بھی اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جزوی اعمال کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان کہ تدخلوا الجنۃ، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم، حالانکہ نہیں پہنچی تمہیں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جو پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بتلایا کہ جس طرح پہلے لوگ تھے تو ان لوگوں پر بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی مشقتیں آئیں، بڑی آفتیں آئیں، تو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہیں وہ مصیبتیں وہ نہیں پہنچی جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچ چکی۔ مستہم، پہنچی ان کو، البأساء، خوف، والضراء، اور ضرر مصیبت، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، کہہ اٹھے رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا معہ، جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، متی کا مطلب ہوتا ہے کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ یعنی جو پہلے لوگ تھے ایمان والے، پہلے ایمان والوں کو اس قدر مصیبتیں آئیں، اس قدر پریشانیاں آئیں، اس قدر آفتیں ان پر آئیں۔ البأساء والضراء، بأساء کہتے ہیں خوف کو، دشمنوں کا خوف، مالداری کا یعنی فقر کا خوف، فصلوں کے تباہ ہو جانے کا خوف، یہ ان کو پہنچا، اور والضراء، مصیبتیں پہنچیں، فقر پہنچا، بیماریاں پہنچیں، یہاں تک یعنی ان کو پہنچا۔ اسی طریقہ سے جنگ کا خوف ان کو پہنچا، دشمنوں کا خوف ان کو پہنچا۔ مستہم البأساء والضراء، یعنی یہ ظاہری، باطنی، مالی اور بدنی ہر اعتبار سے ان پر مصیبت آئی، ہر اعتبار سے ان پر خوف آیا، یہاں تک کہ وزلزلوا، ان کو بہت برے طریقے سے ہلایا گیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس پر اتنی آفتیں پڑی ہیں کہ وہ ہل کے رہ گیا ہے، تو وزلزلوا، وہ لوگ ہلا دیے گئے، جھرجھرائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ یہ کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر اس قدر مصیبتیں آئیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کو چھیل دیا گیا، آروں کے درمیان رکھ کر ان کو چیر دیا گیا، ابھی تمہیں تو ویسی مصیبت نہیں پہنچی۔ تو اتنی مصیبت سخت جب آتی ہے، ایسی سخت آزمائش جب آتی ہے، تو اس وقت دیکھیں کہ آدمی کی جو آس ہے، امید ہے، وہ ہر طرف سے کٹ جاتی ہے۔ جب ہر طرف سے آس اور امید کٹ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف جو توجہ ہوتی ہے، پھر کامل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو وہی حالت ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جو پہلے لوگ گزر چکے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے اپنے سارے کے سارے اسباب کو اختیار کر کے تھک گئے، ان کے سارے اسباب ختم ہو گئے، تو انہوں نے بشری تقاضے کے مطابق یہ بات کہی کہ متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تو ہم سب صرف کر چکے، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا، تو سنو، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ان کے قریب پہنچ گئی، پھر اللہ کی مدد ان پر آ گئی۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں پر آفت میں اور مصیبت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش آتی ہے، تو وہ مصیبت آتی ہے، اور جب ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارے اسباب اور ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن آزمائش کے بعد جب پھر اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ساری پچھلی مصیبتوں کو اللہ کی مدد ختم کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور مسلمان اس میں ہلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر آفت ہے، ہر طرح سے جو مستہم البأساء والضراء اس کا مصداق بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور نازل ہوگی، ضرور اترے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو کفر کا پورا نظام ہے، اس پورے کفر کے نظام کو اللہ تعالیٰ درہم برہم کریں گے، ختم فرما دیں گے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، یعنی کچھ مالدار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقدار متعین نہیں کی اور کوئی وقت متعین نہیں کیا صدقات نفلیہ کے لیے، نفلی صدقات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جو جتنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اس میں کچھ درجے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کے مال کا مستحق کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ خرچ کیا کریں، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم خرچ کس پر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے۔ تو سب سے پہلے درجہ کس کا ہوا خرچ کرنے کا؟ والدین کا۔ تو انسان کے مال کے سب سے زیادہ مستحق وہ اس کے والدین ہیں، اس لیے کہ والدین کے اوپر آدمی اگر اپنی ساری یعنی زندگی کی کمائی بھی لٹا دے تو والدین نے جو اپنے بچے کو شفقت کی نگاہ سے دیکھا ہے نا ایک دفعہ، اس کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے اس قدر حق ہے، تو سب سے پہلے انسان پر یہ بات لازم ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، تعظیم کرے، ان کی راحت کا، ان کے سکون کا وہ اس کا انتظام کرے، ان کے لیے سہولت اور آسانی پہنچائے، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے۔ اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا، تو مال کے اندر خیر بھی ہے اور مال کے اندر شر بھی ہے۔ اگر ہمارا مال خیر کی راہ میں استعمال ہو رہا ہے تو مال خیر ہے، اگر ہمارا مال وہ شر کی راہ میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ شر ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ما انفقتم من خیر، کہ جو تم مال خرچ کرو، یہاں پر مال کی بات ہو رہی نا،
تو مال کو اللہ نے کیا فرمایا؟ خیر فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال کے اندر بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، مال کے اندر خیر بھی ہے، مال کے اندر شر بھی ہے۔ اگر مال خیر کی راہ میں استعمال ہو تو وہ خیر ہے، اگر شر کی راہ میں استعمال ہو تو وہ شر ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مال کے خرچ کرنے کا جو حکم دیں گے وہ خیر ہی خیر ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کو خیر کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ تم اپنا مال کس پر خرچ کرو؟ والدین پر، اور اس کے بعد والاقربین، قرابت داروں پر، اس لیے کہ قرابت داروں کو مال دینا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی دو اجر اس پر ملیں گے، صدقہ دینے کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ اور قرابت داروں، تو یہاں پر ایک اور بات دیکھ لیجئے کہ جو قرابت دار ہیں وہ انسان کے والدین کے واسطے سے ہی بنتے ہیں، تو سب سے پہلے مستحق ہے مال کے خرچ کرنے کے والدین، دوسرے نمبر پر والدین کے اعزاء و اقارب، چچا وہ باپ کے واسطے سے ہے نا، پھوپھی باپ کے واسطے سے ہے، خالہ ماموں وہ ماں کے واسطے سے ہے، تو والدین کے واسطے سے جو قریبی رشتہ دار بنتے ہیں ان پر مال خرچ کرو، تو یہ صلہ رحمی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدقہ بھی ہوا۔ والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے۔ اب نابالغ بچہ جب اس کا باپ فوت ہو گیا ہے تو اب وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور یہ مسکین سے زیادہ محتاج ہے۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیم کا درجہ مسکین سے پہلے بیان فرمایا، اس لیے کہ یتیم کا سہارا کوئی نہیں ہے، اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یتیم کا سہارا بنے، اور اس کے بعد پھر مسکین کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ مسکین کا ایک سہارا تو ہے نا، وہ کمائی کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ مشقت کر رہا ہے، اور وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو مسکین کا درجہ وہ یتیم کے بعد ہے۔ اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ یتیم نہیں رہتا، یتیم ہونا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بچہ نابالغ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یتم بعد الحلم، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسافر چونکہ اس کا رابطہ منقطع ہے، وہ گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکتا، تو اب اگر اس کو کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کا مال گم ہو جاتا ہے، تو اب جو اہل ایمان ہیں تو وہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ وما تفعلوا، اور جو تم خرچ کرو، وما تفعلوا، اور جو تم کام کرو، من خیر، بھلائی کے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر چونکہ مال خرچ کرنے کی بات ہے نا، تو مال آدمی کو اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ وہ ریاکاری نہ بنے، دوسروں کا دکھلاوا نہ بنے۔ تو اگر آدمی چپکے سے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ شاید اس کی خبر کسی کو نہیں ہوئی تو اللہ کو بھی نہیں ہوئی۔ وما تفعلوا من خیر، جو تم نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ کے وہ علم میں ہوگی۔ بھلے تم 7 پردوں میں نیکی کر رہے ہو تو وہ 7 پردوں کی نیکی بھی اللہ پر ظاہر ہے، جس طرح کہ تم عام طور پر نیکی کرو۔ تو وما تفعلوا من خیر، جو تم کام کرو گے بھلائی کے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔